جیسا محمد مصطفیٰ قرآن کا مالک اللہ میرا سید کی گھبرا گئے، مجھے مزہ نہیں آیا، میں کہاں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس کو سمجھے، یعنی ہماری مجالس کو سمجھے کہ یہ مجالس ہم کیوں کر رہے ہیں۔ عزت کا مالک اللہ، ملکتیں، زمین کا مالک اللہ، وارث بنایا ان کو، جنت کا مالک اللہ، وارث بنایا ان کو، قرآن کا مالک اللہ، وارث بنایا ان کو۔ بھائی نوجوانوں گھبرا تو نہیں گئے؟ مجھے دو تین جملے کہنے تاکہ میں قریب آ کر آپ سے بات کروں جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ الفاظ ہے قبلہ اللہ کے، گھبرا تو نہیں گئے؟ مالک یوم الدین، 5 وقت نماز پر مالک یوم الدین، وہ اللہ جو قیامت کا مالک ہے۔ لیکن کوئی بتائے کہ کیا اللہ قیامت کے میدان میں آئے گا؟ آئے گا؟ اور قرآن سے پوچھے کہ مالک وہ آئیں گے کون؟ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے مالک تو وہ ہے، ارے اسی پر تو بیچارے ملا بہک گئے، ایک آئے علی علی نہ کرو، رسول رسول نہ کرو۔ ارے بھائی اور کیا کرے؟ اگر یہ آئے کہ اللہ نے ان کو مالک بنایا ہے، اس کو تو دیکھ نہیں سکتے، کیوں؟ ایک جملہ پھر میں چھاپ دوں، عجیب جملہ عبدالحسین کہنا چاہتا، ایمان سے بتاؤ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں؟ واجب قربت اللہ یا قربت اللہ؟ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے۔ اب پھر نہ جانا، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی قربت کے لیے، یہی پڑھتے ہیں نا، کیوں؟ اللہ کی قربت کے لیے۔ ارے کتنے جھوٹے ہو کہ نیت کرتے ہو کہ اللہ کی قربت کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور آخر میں انتہا کام کرتے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم نے نماز پڑھی اللہ کے قربت کے لیے اور سلام دے رہے ہو رسول کو، اس کو جو نا میں آ رہا ہوں میر صاحب کے گھر میں، سامنے میر صاحب ہے اور سلام دے رہا ہوں ڈاکٹر نبی بچھانی۔ میر بھائی کیا کہیں گے کہ عبدالحکیم کو کیا ہو گیا؟ تو پڑھا لکھا تھا، آیا ہے میرے پاس، جو سامنے نہیں ہے اس کو سلام دے رہا ہے، جو سامنے نہیں ہے اس کو سلام دے رہا ہے۔ ارے نیت کی تھی کہ اللہ سے قریب ہو جائے، اور انتہا کی رسول کے سلام پر۔ اللہ نے تمہیں بتایا کہ ساری زندگی ہو کرتے رہو، میرے پاس آ نہیں سکتے، اگر تم میرے پاس آنے کا ارادہ کرتے ہو تو میرے پاس نہیں آؤ گے، میرے رسول کے پاس آؤ۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی نوجوانوں بات؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو قیامت کا مالک وہ، قیامت کا مالک وہ، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ نے کہا ملائک آئیں گے ان کو لینے کے لیے، ان کو، ایک کو نہیں، ملائک آئیں گے ان کو لینے کے لیے جن کو آج خوف نہ ہوگا۔ آج لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، آج ملائکہ لینے کے لیے آئیں گے ان کو جن کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، اور ان کو کہیں گے چلو میدان حشر میں، تمہاری بغیر قیامت نہیں ہوتی۔ ارے کہو اللہ کو کہا ہے، قیامت کا مالک تو وہ ہے نا،
قیامت کا مالک تو وہ ہے نا، تو وہ آئے نا، وہ نہیں آئے گا، وہ اسی بات سے پاک ہے کہ آئے اور جائے، وہ اسی بات سے پاک ہے کہ آئے اور جائے۔ فتلقاهم الملائکہ، ملائکہ ان کو لے کر آئیں گے، ان کا استقبال کریں گے۔ اگر یہاں تک بھی آیت ہوتی تو کہتے یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کو لے کر آئیں گے، تو ہے نا کہ میں اللہ کو لے کر آئیں گے، اللہ کو لے کر آئیں گے، لیکن آیت آگے چلی، استقبال کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی، آج دن کے مالک تم۔ نہیں، آیت پوری میں نے نہیں پڑھی، آیت پوری نہیں پڑھی۔ ملائکہ ان کو کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، آج دن کے مالک تم ہو، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں جو میں کہوں گا وہ آپ کریں گے، اور قیامت میں جو تم کہو گے وہ میں خدا۔ نعرہ حیدری، بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے، ایک آیت مجھے پڑھنے تاکہ پوری تقریر کا نتیجہ نکلا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی جو کوئی میرا بازو پکڑے، مالک ہو وارث۔ اب ان کے دروازے پر جاؤ، جن کو اللہ نے وارث بنایا ہے، اس کو نہ اس کے پاس تو نہ ہم پہنچ سکتے ہیں نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی تو جن کو اللہ نے وارث بنایا ہے نا اس کے پاس جاؤ نا۔ یہ سیدھا وہاں کیسے پہنچو گے؟ گھبرا تو نہیں ہے؟ اب اللہ نے کہہ دیا سورۃ النساء میں، قل اللہ فی الشفاعۃ جمیعا، پوری شفاعت کا مالک میں۔ لاہور والے جہاں جہاں سے آئے بڑا آپ کو لطف آئے گا، ایک نتیجہ خیز تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ دونوں یہ نہیں کہ میں صرف ایک پہلو کو چھوڑ رہا ہوں، وحدانیت کو چھوڑ رہا ہوں، نہیں، اللہ نے کہا میں پوری شفاعت کا مالک، پوری شفاعت کا مالک۔ تو یا اللہ پھر کیا کہیں گے؟ آپ ہی شفاعت کریں، آپ ہی کریں۔ وہ اللہ نہیں جو شفاعت کرے، شفاعت کی معنی ہے سفارش کرنا۔ کیا اللہ کے اوپر کوئی اور طاقت ہے؟ زبان سے تو بات کر، زبان سے تو بات کر، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب قبلہ دو آیتیں، دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے نشانیاں بتائیں کہ کس کی شفاعت ہوگی اور کون کرے گا۔ بھائی زبان سے نوجوانوں نیند نہیں کرو، ابھی اسی زمانے میں نوجوان سو جائیں تو پھر بوڑھے ہمیں کہاں جائیں گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ دو آیتیں، دونوں کے آپ کو نمبر بھی دیتا ہوں۔ شفاعت کس کی ہوگی، کون کرے گا؟ سورۃ انبیاء کی 28 آیت، سورۃ انبیاء کی 28 آیت میں ارشاد ہوا ولا یشفعون، کس کی شفاعت نہیں ہوگی، کسی کی نہیں، کسی کی شفاعت، کسی کی شفاعت نہیں ہوگی الا، ہاں ہوں گی کس کی؟ لمن ارتضی، جس کے دین اسلام سے میں خدا راضی ہوں گا۔ اگر یہ تم نے جملہ نہیں سمجھا تو میری پوری تقریر راجان جائے گی۔ کس کی شفاعت نہیں ہوگی؟ کس کی شفاعت؟ اس کی شفاعت جس کے دین اسلام سے میں راضی ہوں۔ ارے 73 کہتے ہیں کہ اللہ دین اسلام سے راضی، تو بھائی مجھے سمجھاؤ، لیکن قرآن کا دلیل دینا پڑے گا۔ حالانکہ حدیث پڑھنے کا مجھے حق ہے، آپ کو نہیں۔ اگر میں حدیث پڑھوں تو مجھے حق ہے، کیونکہ رسول کہہ کر گیا تھا کہ میں قرآن اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی تعلیم اور معلم، علم
اور عالم دونوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو مجھے حق تھا کہ میں عالم کی حدیث پڑھوں۔ ارے تمہارے نے جو کہا تھا تو قرآن کافی ہے، تمہیں کوئی حق نہیں کہ حدیث پڑھو۔